اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ فقہی احکام کے قرآنی اصول ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے 4 کا انٹروڈکشن پچھلے لیکچر میں پڑھا، جس میں سے پہلے 2 کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا، اگلے 2 تدریج اور نسخ، اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں بات کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی فردر ڈیلے کے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر، جس میں ہم پڑھیں گے تدریج کو۔ تو تدریج کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ڈو سم تھنگ سلولی، ٹھیک ہے، کسی حکم کا آہستہ آہستہ نازل ہونا، کسی کام کا آہستہ آہستہ کرنا، یا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی 1 کے بعد 10 تک جانے کے لیے جو سفر ہے یہ تدریج کے ساتھ ہی ہوا ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سو یہ والی اگزامپل میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ مشکل الفاظ کو ایزیلی ریلیٹ کر کے اسٹوڈنٹس سمجھ سکیں۔ سو تدریج کا ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے جو عرب کا حال تھا اس کے بارے میں ہم سب فیملیئر ہیں۔ عربوں میں جہالت چھائی ہوئی تھی، جہاں پر کعبہ موجود تھا وہاں کعبہ کے اندر 360 بت بھی موجود تھے، مشرکین تھے، جہالت پھیلی ہوئی تھی، اپنے بنائے ہوئے عقائد تھے، اپنے بنائے ہوئے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، شراب، جوا اور اس طرح کی بری عادتیں ان میں رچ بس گئی تھیں۔ تو اسلام ان بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اسلام چاہتا تھا کہ یہاں پر ڈفرنس ضروری ہے اس شخص کا جو کہ بلیور ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، اس شخص سے جو کہ ڈس بلیور ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کی اپنی وضاقتہ، اپنا لائف سٹائل ہو، پاکیزہ زندگی ہو، اور جو کافر ہیں وہ بھی مسلمان ہوں تو کن رولز کی بنیاد پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ رولز جو قرآن نے دیے وہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے، اور تدریج کے ساتھ نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اس وقت بہت مضر عادتوں کا شکار تھے۔ احکامات تدریج کے ساتھ نازل ہوئے انسانی طبیعت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میری عادت ہے کہ میں سافٹ ڈرنک بہت شوق سے پیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سافٹ ڈرنک جو ہے وہ میں ہر کھانے کے بعد پیتی ہوں، یا میں چائے کی ایگزامپل لے لیں، ہر کھانے کے بعد پیتی ہوں، جس سے میرا جو ہے معدہ خراب ہو چکا ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سافٹ ڈرنک چھڑوا دی جائے، اس کی چائے ختم کروا دی جائے، اور میں جو کہ مجھے عادت تھی صبح بھی، دوپہر بھی، شام، ایون ہر ڈوز کے بعد میں نے چائے پینی ہے یا سافٹ ڈرنک پینی، اور میں ڈاکٹر کے یہاں سے واپس آتی ہوں اور میری مدر میرا سب کچھ ایک دم بند کر دیتی ہیں، تو میرے پاس آپشن کیا ہوں گے؟ یا چڑچڑے ہو جانا، کوئی اپنا ہی نقصان کر لینا، کسی حد سے گزر جانا، یا میرے پاس آپشن ہونا ہے میں نے کہنا ہے میں نے اس ڈاکٹر سے علاج ہی نہیں کروانا، سیدھی سی بات ہے، میں اس کے پاس جانا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام نے جو رولز دیے ان کو تدریج کے ساتھ نازل کیا، ان میں بہت سی بیماریاں عام تھیں۔ اب اسلام آیا اور آتے ہی کہہ دیتا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کیا تھا کہ لوگ بہت سے ایسے تھے جن کے ڈگمگانے کا اندیشہ تھا، اور انسانی طبیعت کسی بہت بڑی تبدیلی کو ایک دم سے برداشت نہیں کر پاتی۔ انسانی جسم کی مثال لے لیں، ہم ایک ایریا میں رہتے ہیں جہاں سردی گرمی آ رہی ہے اور بہار کا موسم ہے اور نارمل سردی نارمل گرمی، اور ہم ایسے ایریا میں ایک دم شفٹ ہو جائیں جہاں سرد علاقہ ہو تو ہم بیمار ہوں گے، اور ہم سرد سے گرم میں آئیں گے تو بھی بیمار ہوں گے، سمجھ آ رہی؟ تو جسم جس چیز کا عادی ہو وہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ سیم لائک دس، میں نے آپ کو اگزامپل دے دی سافٹ ڈرنک کی بھی اور چائے کی بھی، وہ چھوڑنا آسان نہ تھا۔ اب ڈاکٹر اگر سمجھدار ہے تو وہ کہے گا کہ اگر یہ دن میں 4 کپ چائے کے پیتی ہے تو اس کے 2 کر دیے جائیں، اور پھر 2 سے 1 کر دیا جائے، اور پھر ایک دن میں 1 دینا ہے، پھر اگلے دن پورا نہیں دینا، اور پھر اس سے اگلے دن پھر 1 کپ چائے کا دینا ہے، اور ایسے ایسے کر کے آپ اس کی چائے چھڑوا دیں، جو کہ میرے لیے بھی سہل ہوگا برداشت کرنا، اور آہستہ آہستہ کر کے میری چائے چھوٹ جائے گی۔ اب اس ایگزامپل کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اہل عرب جو کہ برائیوں کا شکار تھے ان کو بھی احکامات تدریج کے ساتھ ملے۔ فار ایگزامپل پہلا حکم آیا شراب کے بارے میں، اور یہ موسٹ کامن آیات ہیں، موسٹ کامن ایگزامپل ہے، میں بھی یہی دینا چاہوں گی، یہ ریلیٹ کرنا اور اس سے ریلیونٹ آیات سمجھنا آسان ہے۔ تو پہلا حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو وہ عرب جو کہ اس عادت میں ملوث تھے ان کو پہلا حکم کیا آیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو رب العالمین نے کیا فرمایا شراب کے بارے میں؟ پہلا حکم تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔
ٹھیک ہے، تو انسان کو جو اہل شعور انسان تھے انہوں نے سمجھ لیا پہلے حکم کو، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جوئے میں پیسے مل جاتے ہیں، شراب نے ایک طرح سے کیفیت جو طاری ہو جاتی ہے وہ لطف دیتی ہے یا سکون دیتی ہے جسمانی اعتبار سے، تو یہ نفع تو ہمیں مل رہے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے گناہ زیادہ ہے۔ تو آدھے مسلمان بچنا شروع ہو گئے کہ رب نے فرما دیا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو ہم بچتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا، اس میں تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ دوسرا حکم کیا آیا کہ حکم ہوا کہ اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو۔ یعنی حکم یہ ہوا کہ نشے کی حالت میں شراب نوشی کی ہو اور اس کا نشہ ہو، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب بہت سے پکے مسلمان جن کے دل میں ایمان اس وقت بیٹھ چکا تھا، جو نمازوں کے پابند تھے، بہت سے صحابہ کرام، انہوں نے اسی وقت شراب کا ترک کر دیا۔ کیوں؟ دن میں 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھنی ہوتی تھی، اور وہ اسی وجہ سے شراب نہیں پیتے تھے کہ ہم اگلی نماز کا وقت آ گیا تو نماز تو پھر رہ جائے گی اگر ہم حالت نشہ میں ہوئے۔ اب یاد رہے یہاں پر ابھی پراپر حرام نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا حکم کیا آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو حکم یہ ہو گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل ایمان جو کہ نمازوں کے پابند تھے، انہوں نے شراب نوشی یہیں پر چھوڑ دی۔ دیکھیں پہلے بھی آدھوں کی طبیعت گراں ہونے لگ پڑی اس کی وجہ سے کہ شراب کے بارے میں کہا گیا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، آدھوں نے تب چھوڑی، اور کچھ طبیعت کا میلان اس کی طرف سے اس حکم کے بعد ہٹ گیا۔ بہت سو نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ ہم نے تو نماز پڑھنی، ہماری تو نماز رہ جائے گی، نماز میں حرج واقع ہو جائے گا اگر ہم نے شراب پی لی، تو چھوڑ دی۔ بہت سے صحابہ کرام نے تب چھوڑ دی، بہت سے مسلمانوں نے تب چھوڑ دی۔ لیکن اس کے بعد جب تیسرا حکم آیا وہ صراحتاً ہے قرآن کریم میں موجود کہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ جب یہ حکم آیا تو تمام مسلمانوں نے شراب کو 100% ٹوٹلی ترک کر دیا، کیونکہ حرمت شراب کی آیات کا نزول ہو چکا تھا، شراب حرام ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر یاد رہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جو امپلیمنٹیشن کیا اس حکم پر کہ اس وقت شہروں میں شراب بہہ رہی تھی، لوگوں نے اپنے گھروں کو اس طرح سے شراب سے خالی کیا، تو یہ احکامات ایکسیپٹ کرنا طبیعت پہ گراں نہیں رہا، کیونکہ تدریج کے ساتھ حکم نازل ہوئے۔ پہلا حکم شراب کے بارے میں کہ نفع اس کا کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ دوسرا کیا حکم آیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم حالت نشے میں ہو۔ اور تیسرا حکم کیا آیا کہ مکمل طور پر ناپاک ہے، حرام ہے، اے ایمان والو بچو اس سے۔ جب یہ تیسرا حکم آیا تو طبیعت تب تک شراب سے آلریڈی اچاٹ ہو چکی تھی، دل کا قلبی میلان بھی اس طرف سے ختم ہو چکا تھا، اب ایکسیپٹ کرنا طبیعت پر آسان رہا۔ اگر یہی پہلا حکم آتا تو ممکن تھا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو پاتے کہ ہم اسلام اس لیے نہیں ایکسیپٹ کر رہے کیونکہ اسلام میں تو یہ سختی ہے، اسلام تو ہماری یہ بات چھڑوا رہا ہے، اسلام تو یہ، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو اس لیے احکامات کی نوعیت اس طرح سے تھی قرآن کریم میں اس وقت نزول کے اعتبار سے کہ تدریجاً احکامات نازل ہو رہے تھے، اور آج بھی طبیعت پر سہل ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نسخ کے بارے میں، اور نسخ کیا ہے؟ ازالہ کرنا، ابطال کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز سے ریپلیس کرنا، کسی حکم کو واپس لے کے نیا حکم اس کی جگہ پر یا اس سے بہتر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر قرآن کریم نسخ القرآن کی بات کی جائے تو قرآن کریم میں نازل کرنا، اور نسخ الحدیث کی بات کی جائے تو اللہ کے حکم سے جو رسول اللہ نے پہلے حکم نازل فرمایا پھر واپس لے لیا اور پھر دوسرا حکم نازل فرمایا، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو نسخ کیا ہے اس کی ڈیٹیل الحمدللہ آلریڈی اپلوڈیڈ ہے، وہاں پر اگر میں اس کا ذکر کرتی ہوں تو مختصراً ہی ہوگا، لیکن میں نے اس کی ڈیٹیل الحمدللہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو اس کو دوبارہ سے مختصراً ایڈ کرنا غیر ضروری ہے،
مناسب یہی ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے نسک کا، وہاں سے آپ سن لیجئے گا، اور ان سے ریلیونٹ، ان احکامات سے ریلیونٹ 4 ہم نے پڑھے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے فقہی احکامات کے جو قرآنی اصول ہیں ان کے 4 اصول پڑھ لیے ہیں 2 لیکچرز میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔